اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ بشیر، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شان ڈیجیٹل۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہم نے اس ماہ مقدس میں پروگرام کا آغاز کیا ہے رمضان مبارک کے فضائل و مسائل، لیکن آج ہم علامہ صاحب سے ملے ہیں تو انہوں نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا قاری حسنین علی مدنی صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی، ہم اس بارے میں صدقہ و خیرات کی اہمیت کے بارے میں قاری صاحب سے جانیں گے، تو ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آپ سبھی احباب اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس ماہ مبارک اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے ساتھ مالک کائنات جل جلالہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ چونکہ عمومی طور پہ اہل ایمان کا اس ماہ مقدس کے اندر صدقہ و خیرات کی طرف ایک خاصا رجحان ہوتا ہے، چاہے وہ صدقہ فطر کے حوالے سے ہو، چاہے عشر کی صورت میں ہو یا زکوٰۃ کی صورت ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کئی ایک فرامین کے اندر اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ صدقہ و خیرات یہ کس قدر ایک ضروری امر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا کی عبادت کرو، سلام کو عام کرو، اور جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب اگر دیکھا جائے تو حضور اکرم علیہ السلام نے اس حدیث پاک کے اندر بڑے اختصار کے ساتھ سمجھنے کہ سارا دین بیان کر دیا ہے کہ اولاً اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ السلام نے رب کا حق بیان فرمایا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت کے بعد فرمایا کہ سلام کو عام کیا جائے، اور اس کے بعد حقوق العباد کو بیان کر دیا کہ جو لوگ بھوکے ہیں اگر اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی ہے تو ان کو کھانا کھلایا جائے، یہ اعمال کر لیے جائیں۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اللہ کی طرف سے میں تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں کہ جب تم یہ عمل کر لو گے تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح حضور اکرم علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر بہترین صدقہ فرمایا کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا یہ بہترین صدقہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن کسی برہنہ کو لباس پہنائے گا، اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت کے سبز جوڑے عطا فرمائے گا۔ فرمایا جو بندہ کسی ایمان والے بھوکے کو اگر کھانا کھلائے گا، میرا رب اس بندے کو جنت کے پھل عطا فرمائے گا، اور جو بندہ مومن کسی پیاسے کو پانی پلا دے گا، حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت کی شراب طہور عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضور اکرم علیہ السلام نے کئی ایک مواقع پر اور صدقے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں کھانا پکے نا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں کھانا پکایا جائے تو کھانے میں اس کی جو ہنڈیا ہے، جو سالن ہے، اس میں پانی قدر ضرورت سے زیادہ ڈال دیا جائے، اس لیے کہ پانی زیادہ ڈالنے کی وجہ سے شوربہ زیادہ بن جائے گا۔ فرمایا شوربہ زیادہ ہوگا
تو تم یہ کھانا اپنے پڑوسیوں کو بھی دے سکو گے۔ تو دیکھیے کہ کس قدر اس بات کی اہمیت کو واضح حدیث طیبات کے اندر کیا گیا کہ جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ تو چونکہ میں یہ معروضات اس وجہ سے آپ احباب کی گوش گزار کر رہا ہوں، عمومی طور پہ ان دنوں کے اندر ان چیزوں کی طرف توجہ تو بڑی ہوتی ہے، لیکن دین سے دوری کی بنا پر صدقہ و خیرات تو ہم کرتے ہیں، لیکن کچھ اس کے لوازمات بھی ہوتے ہیں، ہمارے پیش نظر وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ رب العالمین کے کلام سے ہم اس چیز کو شروع کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ بندہ کامل نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتا کہ جب تک اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کر دے۔ عمومی طور پہ ہم احباب اس ماہ مقدس کے اندر صدقہ و خیرات تو کرتے ہیں، غریبوں مساکین کے اندر کپڑے بھی تقسیم کرتے ہیں، جوتے بھی تقسیم کرتے، کھانا پانی بھی ہم احباب تقسیم کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس چیز کو پیش نظر رکھا کہ جو چیز ہمیں محبوب ہے، ہم جو پسند کرتے ہیں، وہی راہ خدا میں خرچ کی جائے۔ عمومی طور پہ ہوتا کیا ہے کہ جو چیز ہم خود سے زائد سمجھتے ہیں نا، یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب یہ چیز ہماری ضرورت کی نہیں رہی، کپڑے ہم نے 2-4 سال استعمال کر لیے، جب پرانے گھسے پٹے ہو گئے، پھٹ گئے، جب ہمارے استعمال کے قابل نہیں رہے، پھر ہم کہہ دیتے ہیں اب یہ کپڑے کسی غریب اور مسکین کو دے دینے چاہیے۔ کھانا اگر ہمارے گھروں میں پکتا ہے، ہم شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے گھروں میں کھانے پکتے ہیں، تو وہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہم اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، بڑے بڑے عہدیدار ہیں، ہم ان کو یہ چیزیں پیش کرتے ہیں، اور جب ہماری ضرورت سے زائد چیز ہو جائے گی، بچ جائے گی، پھر ہمیں غریب لوگ یاد آ جاتے ہیں، پھر ہمیں مدارس کے طلباء یاد آ جاتے ہیں، پھر ہمیں جو دینی خانقاہیں ہیں وہ یاد آ جاتی ہیں کہ اب جو چیز ہماری ضرورت سے زائد ہو چکی ہے، ہم کیا کرتے ہیں جی یہ کسی مدرسے میں بھیج دی جائے، یا جو ہمارے گاؤں میں غریب ہیں اب بچا کچا کھانا ہم ان کے ہاں بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو چیز، دیکھیے نا، ہم پھٹے پرانے کپڑے کیا اپنے لیے اس کو پسند کرتے ہیں، یا ہمارا یہ جی چاہے گا ہماری بچی جو ہے یا ہمارے بیٹے جو ہیں وہ کسی کے استعمال ہوئے پرانے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں یا پرانا جوتا کسی کا استعمال کر لیں؟ تو جب ہم اپنے لیے، اپنے خاندان، اپنے بیوی بچوں کے لیے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تو ہم دوسروں کے لیے اس کو کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ اور اللہ کے کلام کے مطابق ہم سمجھ لیں کہ نیکی کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے، کامل نیکی ہمیں حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ نہیں کریں گے۔ ہر چم احباب کرتے ہیں، لیکن ایک چیز یہ پیش نظر ہونی چاہیے کہ جو ہمیں خود محبوب ہو، جیسا لباس پہننے کا ہمارا دل کرتا ہے، ہماری یہ کوشش ہو کہ اچھے سے اچھا لباس راہ خدا میں خرچ کیا جائے، اچھے سے اچھا جوتوں کا جوڑا بھی راہ خدا میں خرچ کیا جائے۔ جیسے کھانے ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے دسترخوان پہ جیسے کھانے سجانا پسند کرتے ہیں، ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اگر ہم کسی غریب کو، کسی مسکین کے گھر اگر کھانا بھیجتے ہیں تو جو بچ جائے وہ نہیں، بلکہ جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے اسی چیز کو اس غریب اور مسکین کے لیے بھی بھیجنا چاہیے۔ دوسری چیز ہمارے ہاں کیا ہوتی ہے کہ ہم صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، ممکن ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیزیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، لیکن ہماری دوسری یہاں پہ کمزوری کیا ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی غریب کو، کسی مسکین کو کچھ کھانے کے لیے دیتے ہیں، اب یہ رمضان المبارک کا ماہ مقدس ہے نا، تو راشن کے تھیلے، رمضان پیکج کے نام پہ ہم غریبوں مسکینوں میں بانٹتے ہیں، لیکن ہم احباب یہاں پہ ایک بہت بڑی حماقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ غریب اور مسکین کو کھانے کو تو دے دیا، لیکن ہم احباب اس کو کھانا دینے کے ساتھ ساتھ اس غریب کی، اس مسکین کی، اس بیوہ کی، اس یتیم کی عزت نفس کو پامال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کا دور ہے کہ اگر 2 بندے کسی ایک بیوہ کو آٹا کا تھیلا دے رہی ہیں، ایک آٹا کا تھیلا 20 کلو والا،
ایک بیوہ کو مل رہا ہے، ساتھ ہے، ممکن ہے کہ ساتھ میں 10 بندے تصویریں بنانے والے موجود ہوں۔ اگر 1000 کا نوٹ کسی غریب کو، مسکین کو، یتیم کو دیا جا رہا ہے، 8-10 بندے ساتھ، وہاں پہ بھی کیا ہوں گے جی؟ پتہ چلے ہم یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ میں یار یہ کہتا ہوں صرف ایک بات کو سوچا جائے کہ یار اگر اللہ نہ کرے ہم پہ یہ وقت آ جاتا، اگر میری بیوی بیوہ ہو جائے، اگر میرے بچے یتیم ہو جائیں، کیا میں اس چیز کو گوارا کروں گا کہ میرے بیوی بچوں کی کوئی امداد کرے، ساتھ میں میری بیوی کی تصویریں بنا کے اخبار پہ ڈالی جائیں، یا میرے یتیم بچوں کی تصویریں بنا کے فیس بک پہ ڈالی جائیں؟ تو ہم جہاں پہ اللہ رب العالمین نے دیکھیے نا قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اللہ رب العالمین نے ایک غریب کو، سائل کو جو منگتا ہے، ایک فقیر کو جھڑکنے سے منع فرمایا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جھڑکنے سے زیادہ اس غریب، اس سائل کے لیے تکلیف دہ بات کون سی ہے؟ ہم اس کی عزت و آبرو کو پامال کرتے ہیں، اس کی عزت نفس کا خیال نہیں کرتے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں نا، حضور اکرم علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر ہم ایک ہاتھ سے صدقہ کر رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا رویہ تو کچھ اور ہی ہے، ہماری سوچ کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک 8-10 گاؤں میں یا ایک پورے شہر میں ہماری نیکی کا ڈنڈورا نہ پیٹا جائے تب تک شاید ہماری نیکی نہیں ہے۔ ہم خود اس چیز کا پرچار کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بار بار اس چیز کو بیان کرنا، فلاں غریب کو ہم نے دیا، فلاں مسکین کو دیا، فلاں جو بیوہ تھی اس کی ہم نے یہ امداد کر دی۔ بھائی آپ یہ عمل کر رہے ہیں اگر تو اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس چیز کا محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کی ذات کو اس چیز کی حاجت ہے کہ جب تک کچھ لوگوں کو اس چیز کا علم نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں آپ کا صدقہ و خیرات مقبول نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ صدقہ و خیرات چاہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور اللہ ہمیں اس چیز کا اجر و ثواب عطا فرما دے، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صدقہ و خیرات کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان غرباء، ان مساکین، ان بیواؤں، یتیموں، لاچاروں کی عزت نفس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ صرف 2 باتیں آپ احباب جو آج کا میرا آپ کے لیے میسج ہے کہ کیا کہ جب بھی کسی غریب مسکین کو آپ صدقہ و خیرات دیں، ایک چیز کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اس غریب مسکین کے لیے پسند کی جائے، اور دوسرا جہاں پہ بھی ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں ساتھ میں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اس غریب مسکین کی عزت نفس کو پامال نہ کریں، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، اس کو عزت دیں، ساتھ میں اس کو صدقہ و خیرات خدا کی رضا کے لیے دے دیں۔ اللہ رب العالمین میری معروضات اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔